یا عام عوام الناس ریحان صاحب کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ ریحان بھائی وہ آئینہ ہیں صحیح. جنہوں نے ہشام سرور کو بنایا، جس نے آزاد چائے والے کو بنایا، جس نے سلی اونی کو بلایا. اور ریحان بھائی وہ آئینہ ہیں جو ہم جیسے عالم مفتی کو بتا رہے ہیں بیٹا تم دین کی خدمت کرو. ریحان بھائی بتا رہے ہیں تم شیر ہو بھائی، تم کما سکتے ہو، تم محتاج نہیں ہو سکتے، تم کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، خامہ خلی کے غریب ہو. آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ فنا فی الانسان ہو گئے ہیں؟ منافل انسان نہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت میں فنا ہو. ریحان بھائی حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ان صحیح. کے پاس ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، ان کے پاس سکھ بھی آتے ہیں، لیکن یہ سب کو معاشی طور پر بہتر کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. جی السلام علیکم. آج میں ریحان انکیوبیٹر سینٹر میں ہوں اور آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی محسن صاحب. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ایک مفتی ہیں تو آپ ان کے انکیوبیٹر سینٹر کے ایڈمن ہیڈ ہیں، تو آپ یا عام عوام الناس ریحان صاحب کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ نے بڑے واضح فرمایا فصلوا، پوچھو، اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو. آج علم کا، ایجوکیشن کا کرائیٹیریا اگر آپ دیکھیں تو ہم جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے ولو بالسین تو چین چلے جاؤ. تو چین میں کیا آپ کو مفتی بنا رہے ہیں؟ چین میں کیا آپ کو کوئی عالم بنا رہے ہیں؟ چین میں کیا ہو رہا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ وہی چیزیں آج ریحان بھائی جس طریقے سے اس کا پرچار کر رہے ہیں، میں کیونکہ عالم جس کی اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیے گا اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو معاشی طور پر بہتر ہو. اس لیے فرمایا نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ید السفلی سے بہت بہتر ہے. کیوں فرمایا؟ کہ وہ بندہ جو معاشی طور پہ مستحکم ہوگا وہ دین کو اچھا بیان کر سکے گا. اب آ جائے ریحان بھائی اللہ جو ہے عوام الناس کی نظر میں تقریباً 1 سال کے قریب میرے ریحان بھائی سے ملاقات ہوئی، اور میری جو عمر ہے تقریباً 37 سال ہے، اور مختلف مدارس میں میرا جانا آنا ہوا. تو ظاہر سی بات ہے مختلف پیروں سے، علماء سے میرا رابطہ رہا. میں دوسری طرف آتا ہوں کہ جو شخص انسانیت کی بھلائی کے چاہے اور اللہ اس کے رسول کی چاہت کو لوگوں تک پہنچائے تو وہ آپ کا رہبر بن جاتا ہے. تو آج ضرورت ہے ایسے ریحان بھائی کی شخصیت کی جنہوں نے لوگوں کو یہ آئینہ دکھایا. آئینے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی آنکھیں موجود ہیں، صحیح. اور اگر آنکھوں میں یہ آئینہ نہ ہو تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ریحان بھائی وہ آئینہ ہیں صحیح. جنہوں نے ہشام سرور کو بنایا. صحیح. ریحان بھائی وہ آئینہ ہے جس نے آزاد چائے والے کو بنایا. صحیح. ریحان بھائی وہ آئینہ ہے جس نے سلی اونی کو بلایا. اور ریحان بھائی وہ آئینہ ہے جو ہم جیسے عالم مفتی کو بتا رہے ہیں بیٹا تم دین کی خدمت کرو، منع نہیں ہے، لیکن اپنے معاشی حالات کو بہتر کرتے ہوئے کہ تمہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دیندار جو ہے اس کا پیٹ خالی اور یہ باتیں کیا کر رہا ہے. یاد رکھیے گا لما تقول ما لا تفعلون، قرآن میں اللہ نے فرما دیا تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو اب یہ بات پتہ چلے کہ ریحان بھائی ایسے آئینہ ہے، میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ چشمہ آج پہننا بہت ضروری ہے. پھر مثال دیتا ہوں میں ریحان بھائی کی اسی اس میں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شیر کا بچہ کھو گیا. جب کھو گیا نا تو وہ گیدڑوں کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ رہنے لگا. تو جو ریوڑ چلانے والا وہ جب ریوڑ کو چلاتا تو ایک دن جنگل میں شیر آیا. تو مولانا روم فرماتے ہیں شیر نے جب دیکھا کہ اتنے سارے بکری ہیں اور ایک شیر کا بچہ بھی ان کے ساتھ ہے، تو وہ جب بکری کے پاس بھاگنے لگا تو سامنے شیر کا بچہ بھی میں کرتے بھاگنے لگا. تو اس نے کہا یہ میرے جیسا، میں اس کے جیسا، اس کے بال میرے جیسے، میرے بال اس کے جیسے، تو یہ میں بکری کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کسی کو نہیں پکڑا بکریوں کو، اس نے شیر کے بچے کو پکڑا. تو تم میں کیوں کرتے ہو؟ تم بکری؟ میں نہیں، میں اس نے کہا کہ میں بکری ہوں. فرمایا نہیں تم شیر ہو. فرمایا نہیں میں بکری ہوں. فرمایا اچھا آؤ. وہ دریا کے کنارے گیا شیر. معلوم فرماتے ہیں اس نے کہا یہ شکلیں دیکھو، کیا تمہاری اور میری شکل میں کوئی فرق ہے؟ کیا تمہارے جو جسامت ہے، جو تمہاری جو کھال ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ تو جب اسے پتہ لگا کہ میں تو بکریوں کے ریوڑ میں تھا، تو جب دونوں نے دھاڑ ماری نا پورا جنگل لرز گیا تھا.
تو ہم بکریوں میں ہیں۔ ریحان بھائی بتا رہے ہیں تم شیر ہو بھائی، تم کما سکتے ہو، تم محتاج نہیں ہو سکتے، تم کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، خامہ خلی کے غریب ہو۔ یہ لفظ جو وہ اکثر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ تم خامہ خلی کے غریب ہو؟ کیونکہ تم شیر ہو کے بھی تم بکریوں میں ہو۔ تو اب اس بات کا جواب المختصر یہ ہے، یقین مانے اتنے جوابات آ رہے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ریحان بھائی اس وقت وہ ذات اور وہ مشعل راہ ہیں کہ یقین مانیں چاہے کوئی بھی طبقہ ہو، دینی اٹھا لیں، دنیاوی اٹھا لیں، ٹیکنالوجی کی بات ہو، کاروبار کی بات ہو، بزنس کی بات ہو، اور جس بندے کو اپنے وطن سے اتنی محبت ہو اور مسلمان بھائیوں سے اتنی محبت ہو، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے، خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے کیا آن لائن قرآن کا ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے اچھا سوچے تو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچے۔ تو آپ دیکھیں ریحان بھائی کی یہی ہرس سمجھتے ہیں، ہرس کہتے ہیں ایک ہوتی ہے انسان کی چاہت، محبت، اور ہرس جب عشق میں بدل جاتا ہے نا تو پھر عشق ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے وہ نظر آتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ فلاں نہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ عشق کریں گے، محبت کریں گے، تو آپ کو سب چیزیں نظر آنے گی، اور اس دوران آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوں گی، بہت سے لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے، بہت سے اچھا بھی کہیں گے، لیکن بات یہ گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، تو ساری بات جی۔ سوری، آپ کی بات میں جو میں انالیسس کر پایا ہوں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہماری آنکھیں ہیں جو کمزور پڑ چکی ہیں، بالکل ایسے تو ہی، یہ گلاس کا ایک رول پلے کر رہے ہیں بالکل ایک چیز، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہی شیر جو کہ ہم لوگ آلریڈی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم اس ایرا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بالکل ایسے ہی، لوگ ہمیں کچھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یار تم نہیں کر سکتے، بزدلی کا بالکل ایلیمنٹ یا لبادہ ہم نے اڑایا۔ ٹھیک۔ اچھا، تیسرا جو ایلیمنٹ ان کی انسانیت کے اوپر آپ نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، جو میں سمجھ پایا ہوں، ایک ہوتا ہے فنا فی شیخ، یہ بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے جو کہ ہمارے دین صوفیزم صوفیزم میں، میں، جی تو جی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ فنا فی الانسان ہو گئے ہیں؟ فنا فی الانسان نہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی انسانیت کی خدمت میں فنا ہو فنا ہو گئے گئے۔ فنا فی انسانیت، الانسان تو لفظ بالکل سوری، فنا فی معیوب ہے، ہاں۔ الانسانیت، تو فنا فی الانسانیت سے مراد ان کی نظر میں میرے نبی کی شان آپ نے دیکھی، میرے نبی کے پاس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے پاس کافر بھی آتے ہیں، حضور کے پاس یعنی کہ مسلمان بھی آتے ہیں۔ پھر مثال دیتا ہوں، آپ نے بات کی، ایک بڑھیا حضور کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، بڑھیا تھی کہ آپ مدینے سے باہر آئیں مسجد سے، مجھے آپ سے کلام کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ وہ باہر کھڑے ہو کے حضور سے بات کرنے لگے، حضور مسکرا کر جواب دینے لگے۔ تو صحابہ کرام جب اس کی بات مکمل ہو گئی، تو کیونکہ وقت بڑا کر لیا اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، تو صحابہ کرام جب اس نے بات کر لی تو اس کے پاس یعنی جب جانے لگی بڑھیا، تو حضور کے پاس ہے، حضور پورے مدینے میں اس بڑھیا کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ سن رہے ہیں؟ تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد سنتا ہے۔ تو آج ریحان بھائی حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس ہندو بھی آتے ہیں، میں اس بات کا گواہ ہوں، صاحب بات یہ کہ میں اس میں کوئی ڈرنا نہیں ہے، اور مجھے اللہ کو جان دینی ہے۔ ان کے پاس مسلمان بھی آتے ہیں، ان کے پاس سکھ بھی آتے ہیں، لیکن یہ سب کو معاشی طور پر بہتر کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، دین کے اوپر بحث نہیں کرو، باقی جو مجھ سے سیکھنا ہے، آئی ایم مینٹور، میں تمہارا استاد ہوں، تم مجھ سے جو سیکھ سکتے ہو سیکھو، لیکن لکم دینکم ولی دین۔ صحیح۔ تو بیسیکلی یہ الف بے سے شروع کر کے آپ کو پرائمری تک، پرائمری سے پھر انٹرمیڈیٹ تک، پھر آپ گریجویشن، اور پھر پروفیشنل۔ دیکھیں اگر ریحان بھائی کی ذات کو آپ دیکھیں، میں پھر بات کہوں گا، میں ایک مفتی عالم، میری سوچ بہت منفرد ہے، میڈیا کا ایک بڑا نام، لیکن ریحان بھائی نے مجھ جیسے شخص کی سوچ جو 10 سال پہلے پیچھے تھی 10 سال آگے کر دی۔ صحیح۔ یہ جو شخصیت ہے نا، شاید 10 سال بھی نہیں، 20 سال آگے کی سوچتے، جسے آپ اے آئی کہتے ہیں یا آپ دوسری چیزیں کہتے ہیں، کہ میں جب ریحان بھائی سے سنتا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ دجال کیسے آئے گا، یہ چیزیں کیا ہوں گی، اور ریحان بھائی جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ سب کیسے ہوگا۔ تو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں یار، یہ ٹیکنالوجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اللہ نے فرمایا سب دیکھیں گے، تو یہ ٹیکنالوجی بتائے گی کہ وہ اتر رہے ہیں تو سب سیٹلائٹ دیکھ رہا ہے۔ تو ریحان بھائی کی کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں تصوف کی نگاہ میں نے کہا نا کہ میں تصوف کا طالب علم ہوں اور اس طریقے سے ان کو دیکھتا ہوں، تو وہ باتیں میرے ضمیر کو، میری ذات کو اتنا مضبوط کر دیتی ہیں
کہ ابھی آپ نے دیکھا میرے جسامت اس میں بخار تھا، لیکن میں جب سے ان کی بات میں سنی اڑ گیا. نہیں، وجہ کیا ہے؟ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اثر رکھتے ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتے ہیں. صحیح. چلیں، تھینک یو آپ کا قیمتی وقت ہم نے لیا اور آج بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے جزاک کا، اللہ. اور میں آپ کا مشکور ہوں. میں تھینک یو. صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری قوم اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ بات آپ لازمی شیئر کیجیے گا جی جی سب کو. جی جی. دنیا سے جب بندہ چلا جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا تھا، یہ تو بہت نیک تھا، یہ تو کیا کام کر رہا تھا. مزہ تو تب ہے کہ بندہ موجود ہو اور تب آپ اس کی قدر کر لیں. صحیح تو صحیح ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے ہزار ریحان بھائی پیدا کرے، لیکن نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. صحیح. تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ ایسے مینٹور جو کہ یوٹیوب پہ فری سکھا رہے ہیں، 12,000 17,000 جن کے جو آپ دیکھیں ویڈیوز ہیں، اور ہر لمحے وہ سکھا ہی رہے ہوتے ہیں. صحیح. یہ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ان کے ساتھ کافی مقصد اس دوران رہا ہوں. یہ حریص ہیں، حریص مطلب بچوں کو بھی کبھی مطلب ٹائم دیتے ہیں بالکل، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ پان والا بھی سیکھ جائے، صحیح. یہ پوچھے لگانے والا بھی سیکھ جائے. صحیح. تو یہ کس لیے سیکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے بہت نہیں دیا، اپنا گھر چلائیں، اپنی زندگی گزاریں، کیا ضرورت ہے بھائی. لیکن کرش کرتے ہیں صحیح. بیٹا اپنی صحیح. زندگی بتا. آخر میں صرف یہ جملہ کہتا ہوں کہ ریحان اللہ والا ایک نام کیا ہے، ایک تنظیم کا، ایک نظام کا. اس نظام کو آپ سمجھ جائیں گے تو آنے والی 10 سال کی زندگی سمجھ جائیں گے. جزاک اللہ. صحیح.